نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، میرے بھائیو عزیزو، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہر قدم پر اپنے مقدس قرآن کی ہر ایک آیت کے ذریعے رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بھی ہم سب کے لیے یہ رہنمائی کی ہے کہ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ حالات ہیں، وہ چاہے حالات چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کاروبار میں بے برکتی کے ہوں یا پھر جسم کے اندر بیماری کے حالات ہوں، ان سب کا حالات اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت جو حالات آپ لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ سب آپ لوگوں کے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اس میں میری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، اور جس کی تصدیق قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اے لوگو، آپ کا پروردگار عالم آپ لوگوں کو حالات میں ڈال کر کے کیا کرے گا، آپ کو بیمار کر کے کیا کرے گا، آپ کو پریشان کر کے آپ کے پروردگار عالم کا کیا فائدہ ہوگا، یا آپ کی روزیوں میں، آپ کی تجارتوں میں بے برکتی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ کیا ہوگا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء هو الصمد الذی لا يحتاج الى شیء ويحتاج كل شیء الیہ، وہ ہر اعتبار سے مالدار ہے، آپ لوگ ہر اعتبار سے کمزور ہو، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر آج بنے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے برے اعمالوں کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ اب تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ حالات کیسے ہمارے درست ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت کے اندر ان حالات کے درست ہونے کا اشارہ فرمایا، اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات سازگار بن جائیں، آپ کی تجارتوں میں برکتیں آ جائیں، آپ کے مال میں برکتیں آ جائیں، اور آپ کی زندگی میں برکتیں اور سکون آ جائے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، تو آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اعمال صالح کریں۔ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بے رخی کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں۔ آپ یہ سمجھ لیں، کوئی آدمی اس وہم و گمان میں نہ رہ جائے کہ جو بیماری دنیا میں آ رہی ہے، پریشانی دنیا میں آ رہی ہے، اس کے حل انسان کے پاس ہیں۔ ہم کو بخار ہوگا تو ہم وہ دوا لے آئیں گے، پیسہ ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے،
ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے نسخے ہمارے پاس ہیں، یہ وہم و گمان آدمی بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ بیماری جہاں سے آئی ہے وہیں کی اجازت کے سے یہ واپس جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر یہ واپس نہیں جائے گی۔ اور اس کی تصدیق قرآن کی یہ آیت کر رہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ او میرے بندو، جو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، رنج، غم آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے، آپ یہ نہ جانیں کہ وہ بغیر میری اجازت کے آیا ہو، آتی ہر چیز میری ہی اجازت سے ہے، جائے گی بھی وہ میری اجازت سے ہے۔ من یؤمن باللہ ای من یتوب الی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، تو پروردگار عالم ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو اور ان بے برکتیوں کو ختم کر دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو فلاں حضرت جی کے پاس چلے جائیں گے اور فلاں مولوی کے پاس چلے جائیں گے، فلاں مدرسے میں چلے جائیں گے اور ہماری یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا وزن دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ غلط کام آپ نے کیا ہے، آپ کو ہی پچھتانا پڑے گا، آپ ہی نے خوشامد کرنی پڑے گی۔ قرآن سے بالکل اسپشٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہماری طرف سے لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، نماز کی ادائیگی نہ کرنے میں، یا اچھے کام کے نہ کرنے میں، یا برے کام کے کرنے میں، جو بھی ہم سے لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، ہم ان لاپرواہیوں کو دور کریں۔ پروردگار عالم فوراً ہماری زندگی کو سازگار بنا دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ موقع ہے، ہم سب غنیمت جانیں۔ ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 قدم ہم مسجد میں جا کر کے اپنے گناہوں کا پچھتاوا نہیں کر پا رہے، اور سینکڑوں میل، 100 میل، 100 کلومیٹر ہم باقاعدہ پلاننگ کے تحت آج تیاری کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور نہائیں گے، کپڑے دھلیں گے۔ کیا وہاں سے یہ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا کسی مولانا سے، کسی عالم سے پوچھ کر کے پریشانی آتی ہے کہ واپس جائے گی؟ جب قرآن کے اندر یہ بالکل بات اسپشٹ ہے کہ جو پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کے آتی ہے، تو وہیں کیوں ہم درخواست نہ لگا دیں؟ اور اس میں کیا کہ نہیں جی مولانا ہی کی درخواست یا فلاں حضرت جی کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے؟ یہ کہاں لکھا؟ قرآن میں تو پروردگار عالم نے بالکل اعلان کر دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بتائیے اس میں کہاں کس مولوی کا ذکر آیا، کس عالم کا ذکر آیا کہ اسی کا نام لیا ہو کہ اس کے پاس جانا جب ہم قبول کریں گے؟ یہ باتیں تو تب ہیں جب ہم مکمل طریقے سے شریعت کے عامل ہوں، اور پھر ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانی آ رہی ہیں، اب جا کر کے ہم ان کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے وہ سورس اور سفارش ہم سے زیادہ کریں گے۔ لیکن ہم نکمے، خود خراب ہیں، اور جس ہٹ دھرمی پہ ہم اڑے ہوئے ہیں اس سے ہم باز نہیں آتے اور پھر دھکے کھاتے نہیں۔ عجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ جملہ عام ہے، سمجھ لیں اس کو ہم سب لوگ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میرے سامنے جو بھی گڑ گڑائے گا، جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی عاجزی کرے گا، وہ چاہے عالم ہو چاہے ظالم ہو، عجیب دعوت الداعی، دعوت العلماء نہیں کہا، دعوت
الاولیاء نہیں کہا، اجیب دعوت الداعی، دائی کوئی بھی ہو پکارنے والا، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، ولی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، جو بھی رب کے سامنے عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، پروردگار عالم اسی کی قبول کرے گا۔ اور یہی ایک بادشاہ کی پہچان بھی ہوتی ہے، یہی وہ بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ کون اس کو منع کر دے گا کہ آپ نے کیوں ان کی بات قبول کی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے کوئی آدمی ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو میرے کسی کام کے سامنے رکاوٹ بن جائے، مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ نہ کیوں کیا۔ دیکھ لو ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وحی آئی، پروردگار عالم نے کہا ان لوگوں کو کہہ دو آنے والی فلاں تاریخ تک اگر یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو ہم ان سب کو ماریں گے۔ وہ تاریخ آ گئی، میں شارٹ کٹ میں بتلا رہا ہوں، وہ تاریخ آ گئی۔ اس تاریخ سے چند لمحہ پہلے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے کہ بھئی اب تو عذاب آنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سب لوگ ایک میدان میں جا کر کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ کہا پروردگار عالم یونس، حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن آپ تو ہیں اور ہم بھی آپ کے بندے، یونس علیہ السلام بھی آپ کے بندے۔ جو بیماری، پریشانی، دردناک عذاب جو بھی آئے گا وہ سب آپ سے پوچھ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے اوپر رحم فرما۔ تاریخ قرآن کے اندر واضح ہے، حدیثوں سے واضح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈوں میں ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت دنوں کے بعد آئے اور دیکھا یہ بستی تو بالکل جو کی تو ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا رب کے سامنے ہم سب کو جھکنا چاہیے، پروردگار عالم کے سامنے ہم کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اپنی۔ اسی لیے حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تشمہ بھی ٹوٹ جائے، یہ بیماریاں تو بہت بڑی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جس کو آج ہم ہلکی سمجھ رہے ہیں یہ موت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے جوتے کا تشمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی پروردگار عالم سے مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھائی اپنے پاس، اپنے سامنے توبہ استغفار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں جانا کہاں تھا اور جا کہاں رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور واضح کر دیا، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور میرے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں کو جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے، میرے سامنے عاجزی کرتے رہیں گے، انکساری کرتے رہیں گے، تو میں یوں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا چلا جاؤں گا، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے وہ گناہوں کے سمندر ہی میں ڈوب کیوں نہ گئے ہوں، ہم نکالنے والے ہیں۔ اگر ہم پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتے ہیں تو پھر انسان کی ہیئت کو ہم اس کی بیماریوں سے چھٹکارا کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دیں گے۔ پریشان پھر رہا ہے آدمی، اس کو مسجد میں نہیں جاتا، جو غلط کام جو کوئی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا اشارہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، جیسی بیماری ہوگی ایسی دوا کرنی پڑے گی۔ مثلا ہو تو رہا ہمارے سر میں درد اور دوائی لا رہے ہم بخار کی، وہ کیسے چلے جائے گا؟ سر کے درد کی ہی دوا ہمیں لینی پڑے گی۔ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، رنج، غم، بے برکتی آ تو رہی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آ تو رہی ہیں ہماری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، آ تو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے۔ تو بتائیے وہ ایسے دوسری میڈیسن سے کیسے چلی جائیں گی؟ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہی اشارہ مل رہا ہے اس جملے سے، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ،
جس جو درد جو بیماری ہو رہی ہے جب تک اسی کی دوا آپ کو نہ ملے تب تک فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جب وہ دوا مل جائے گی فوراً فائدہ ہو جائے گا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا اے امیر المؤمنین فلاں صحابی کے گھر کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہے اور بھینکر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چلے، حدیث میں ما کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عونہ، جب تک ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی ہمدردی میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمدردی میں لگا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی پانی اٹھایا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ آگ کو پانی بجھائے گا، تو پانی جیسے ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو آگ پانی کے سہارے یوں آئی سر کے اوپر کو۔ اب ہم جیسے ہوتے تو اور دو اور ڈالتے، جیسے اب ڈال رہے ہیں ہم، دو پانی اور ڈالتے، 2 بالٹی، تو پھر 4 ڈالتے، پریشان کچھ اسے پانی سے تو آگ بجھنے والی نہیں تھی۔ اب ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ سے دیکھا کہ اگر یہ آگ ہوتی، یہ دنیاوی آگ ہوتی تو پانی سے بجھتی، یہ تو عذاب ہے۔ فوراً کہا چلو واپس، ٹائم ضائع مت کرو، اس کی دوا یہاں نہیں، یہ پانی اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا مسجد میں جاؤ، مسجد میں ہم سب جائیں گے اور اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، کیونکہ یہ عذاب ہے، یہ دنیا کی بیماری اور پانی نہیں، آگ نہیں، یہ تو عذاب ہے۔ تو جیسے ہی مسجد میں گئے توبہ استغفار کیا، تیسرا صحابی فوراً بھاگے بھاگے آئے، کہا یا امیر المؤمنین اللہ اکبر، وہ تو آٹومیٹکلی بجھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور کہا جو بیماری تھی اس بیماری کی دوا مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سمجھ میں یہ باتیں ڈال دے اور ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ آج ہم چیخے مارتے پھر رہے ہیں۔ کئی بار میں نے ایسا دیکھا ہے، ایک آدمی اتنا ہڑکی اور روتا ہے ایک صوفی کے پاس بیٹھ کر کے، مولوی کے پاس بیٹھ کر کے، کہ ترس آتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں روتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے بندے، تو گھنٹے یہاں رو رہا ہے، تو 5 منٹ اللہ کے سامنے رو لے، سیکنڈوں میں تیری زندگی حل ہو جائے گی، تیری زندگی کے سارے کام حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت ڈال دے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔